جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے نجاشی بادشاہ حبشہ، او کنگ، وی ور اگنورینٹ اینڈ uncivilized people and we were a barbaric nation. ہم ان پڑھ لوگ تھے، غیر مہذب لوگ تھے اور ایک دہشت گرد قوم تھے. ہمارے کردار میں ظلم، جبر، بربریت تھی. We used to worship idols and eat carrion. بتوں کی پوجا کرتے تھے، خنزیر کھاتے تھے. The strong among us lived by preying upon the weak. ہماری سوسائٹی یہ تھی کہ ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ غریب کا شکار کر کے اس کو کھاتا تھا. ہم آج اسی سوسائٹی میں پھر رہ رہے ہیں. طاقتور غریب کو کھاتا تھا، اس کا استحصال کرتا تھا، ایکسپلوئٹ کرتا تھا. We obeyed no law and we acknowledged no authority except the brute force. ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں تھا، کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، میننگ دیئر بائی کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اور ہم کچھ نہیں مانتے تھے سوائے طاقت کے. جس کے پاس بے پناہ طاقت ہے بس وہی رولر ہے، اس کی بات کا سکہ چلتا ہے. We know nothing of human dignity and we disregarded every feeling of humanity in our life. ہمیں انسانی عزت، حرمت اور وقار کا کوئی تصور نہیں تھا، حتیٰ کہ انسانیت کا احساس بھی نہیں تھا ہماری زندگی میں. انسانی تصورات اور احساسات سے بھی ہم محروم تھے. We were habitual of committing shameful deeds, killing our blood relations and forgetting our duty towards our neighbors and all other human beings in our society. ہم شرمناک کام کرتے تھے، خونی رشتہ داروں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو مارتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کا تصور نہیں تھا، اور انسانوں کی قتل و غارت گری کرتے تھے، کلنگ کرتے تھے. دہشت گرد لوگ تھے، انسانوں کو قتل کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پر. یہ انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اس سوسائٹی کا. وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں اللہ رب العزت ہم پر مہربان ہوا اور اس نے اپنے رسول برگزیدہ کو ہمارے اندر مبعوث کیا. And we knew about his truthfulness and his trustworthiness and his purity and integrity of his character. وہ چونکہ ہم میں سے تھے اور 40 برس گزار چکے تھے، ہم ان کی سچائی کو سمجھتے جانتے تھے. جو ٹروتھفل ہیں، سچے ہیں، وہ ٹرسٹ وردی ہیں، دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، پاکیزہ ہیں، اور ان کے کریکٹر میں پاکیزگی، طہارت اور پختگی. یہ جس خوبی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب، انسانی شخصیت کی امانت اور دیانت کی یہی خوبیاں ہمارے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں. اچھا ریلیونس قائم ہو گیا کہ نہیں؟ یہی جنگ ہے میری. For the first time in the history of Pakistan, I have raised the question of enforcement of Article 62 and 63 in our society. And I have declared that to be Sadiq and Ameen, truthful and trustworthy, is the foundational, indispensable, inevitable condition for the leadership. And this is the base of our faith. کہ جو شخص اپنی زندگی میں سچا اور امانت دار اور دیانت دار نہیں ہے، وہ 18 کروڑ عوام کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کس عمر مبارک میں کیا؟ 40 برس عمر مبارک تھی. 40 برس بعثت سے پہلے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا. کن 2 ٹائٹلز کے ساتھ؟ اب سب کہیے. کتنے 2 ٹائٹلز کے ساتھ؟ صادق اور امین. یہ سنت الہیہ ہے. اپنے محبوب سے اعلان نبوت کروانے سے پہلے، انہیں پیغمبرانہ قیادت دینے سے پہلے، اور ان کی زبان سے توحید اور رسالت کا علم
اور پیغام دینے سے پہلے انہیں متعارف کروایا صادق اور امین کے طور پر. 2 آرٹیکلز جو صادق اور امین کے ہمارے آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 میں ہیں، یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اسلام کے تصور قیادت کی بنیاد صداقت اور امانت پر ہے. جو شخص سچا نہیں ہے اور امانت دار نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمانوں کی قیادت نہیں کر سکتا. تو جب آقا علیہ السلام کی قیادت کو انٹروڈیوس ان 2 آرٹیکلز کی شکل میں، آرٹیکلز آف فیتھ تھے، آرٹیکلز آف اسلامک ٹینٹ تھے، آرٹیکلز آف سیرہ آف ہولی پروفٹ تھے، جب آقا علیہ السلام کا تعارف اللہ نے امانت اور دیانت صادق اور امین سے کرایا، کتنے افسوس کی بات ہے. میں نے جرم کیا کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ میں نے فقط اتنی بات کی ہے کہ منتخب ہونے والے لوگ صادق اور امین ہونے چاہیے. سارے مذہبی بھی الا ماشاء اللہ اور سارے سیکولر، ساری پارٹیاں مخالفت میں ایک طرف اکٹھی ہو گئی. وہ نہیں چاہتے کہ صادق اور امین اوپر آئیں. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.